سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو پراپر فیلڈ ہے، جو پراپر پروفیشن ہے، اس کے پاس جا کر مدد سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے تاکہ پراپر ایڈوائس ملنے پر پراپر علاج ہو جائے۔ آل مائی ویورز اینڈ فالوورز، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ایک اہم ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی پریکٹس کے دوران اکثر مجھے فون آتے رہتے ہیں مختلف فیملیز سے اور مختلف مریضوں کے حوالے سے۔ پچھلے 2 دن پہلے مجھے ایک فون کال آئی ایک نوائی شہر سے، ملتان سے کوئی 100 کلومیٹر دور، کہ میری ایک بھانجی ہے اور اس کو بہت زیادہ مسائل ہیں، وہ شور کرتی ہے، اس کے اندر طاقت بہت آ جاتی ہے اور وہ چیختی چلاتی بہت ہے، کسی قسم کا کہنا نہیں مانتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو آپ ہمیں کوئی اس کے بارے میں ڈرگ بتا دیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں کوئی مشورہ دے دیں تاکہ ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ اب یہ بات عام پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے، سائیکولوجسٹ سے، سائیکو تھراپسٹ سے نہیں کرتا۔ یہ وہ فرد ہے جو کہ پیرا میڈیکل سٹاف سے ریلیٹڈ ہے اور وہ میڈیکل کے فیلڈ کو سمجھتا ہے۔ وہ وہاں پہ علاقے میں اپنی پریکٹس اس نے جمائی ہے، وہ ڈسپنسر کلاس کا آدمی ہے، اس کے ساتھ میرا کنسرن بھی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے رشتہ دوستی میں یا ایک تعلق میں اس نے یہ بات مجھ سے پوچھ لی کہ میری فیملی کا اپنا معاملہ ہے، اس لیے آپ مجھے گائیڈ بھی کر دیں اور تھوڑا سپورٹ بھی کر دیں۔ تو میں نے اس کو یہ بات بڑی سختی کے ساتھ کہی کہ آپ اپنی پیشنٹ کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اس کو پہلے ایگزامن کر سکوں، پہلے میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں، اس کو دیکھوں، اس کو آبزرو کروں کہ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی سائنز اور سمٹمز کیسی ہیں، تب میں اس کو کوئی بہتر ایڈوائس دے سکتا ہوں۔ مگر اس نے اپنے تئیں اپنی مرضی سے 1 ہفتے تک اس کو ڈرگس دیتا رہا، اور 1 ہفتے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ جی میری بھانجی پہلے سے کچھ بہتر ہے، مگر اب دوبارہ پھر اس کے اندر علامات عود آئی ہیں، اب پھر اس کے اندر ویسا ہی غصہ ہے اور ویسا ہی وہ پریشان کر رہی ہے، تو میں آپ کے پاس لانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ضرور لے آؤ۔ میں نے اس کو اگلے دن کا ٹائم دیا اور وہ میرے پاس لے آیا۔ اس کے پیرنٹس بھی ساتھ تھے اور اس کا وہ رشتے میں انکل لگتا ہے وہ بھی ساتھ تھا جو پیرامیڈکس کا بندہ ہے۔ تو پیشنٹ کو جب میں نے دیکھا، اس کا میں نے انٹرویو کیا، اس سے میں نے چند سوالات پوچھے، اس کے نام کے بارے میں، اس کی ایج کے بارے میں، اس کی والدہ اور والد صاحب کے بارے میں، اس کی بہنوں کے بارے میں۔ اس نے تمام کی تمام معلومات مجھے بالکل ایکوریٹ دیں، یہاں تک کہ پھر میں نے اس کے دیگر فیملی ممبران کے بارے میں بھی اس سے گفتگو کی، اس کے چچاؤں کے بارے میں پوچھا، اس کے نانا اور نانی کے بارے میں پوچھا، اس کے دادا اور دادی کے بارے میں پوچھا، اور اس کے والد صاحب کے کاروبار کے بارے میں پوچھا، اور اس کی جو بہنیں شادی شدہ ہیں ان کے بارے میں پوچھا۔ بہرحال مجھے کہیں پہ بھی کوئی جھول اس میں نظر نہیں آیا، اور وہ میرے پاس تقریباً 40-42 منٹ بیٹھی، اور اس 40-42 منٹ کے سیشن میں مجھے کہیں پہ اس نے کوئی جھول دکھائی نہیں دیا اور مجھے اس کے اندر کوئی جھول نظر نہیں آیا۔ اس کے انکل سے کہا کہ آپ مجھے اب یہ بات بتاؤ کہ آپ اس کو کون کون سی میڈیسنز دیتے رہے ہو؟ تو اس نے پھر وہ مجھے لسٹ دکھائی جس میں سائیکیٹرکس کے بہت سارے کیمیکلز تھے، بہت ساری ادویات تھیں جو کہ پاگل پن کے مریضوں کو دی جاتی ہیں، جو کہ اس نے اپنے تئیں ہی فیصلہ کر لیا، اور اس کو پورا ہفتہ وہ پاگل پن کی ادویات دیتا رہا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو تو شیزوفرینیا نہیں ہے، یہ تو سائیکوٹک نہیں ہے، اس میں تو پاگل پن کی کوئی ایک بھی علامت نہیں پائی جا رہی، تو آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی مت کرو، کیونکہ اگر یہ ڈرگ اس کو مزید آپ جاری رکھتے تو یہ بیمار نہیں تھی، بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کسی نہ کسی دماغی مسئلے کا شکار ہو جاتی۔ تو آپ نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ اس کا علاج جو ہے یہ فنکشنل نظر آتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ نے بتایا کہ یہ چیختی چلاتی تو ہے، یہ شور شرابہ بھی بہت کرتی ہے، تنگ بھی بہت کرتی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ اس کو پرابلم بھی یقیناً ہے، مگر اس کو پرابلم دماغی نہیں ہے، نفسیاتی ہے، یہ فنکشنل ڈس آرڈر کا کیس ہے،
اور اس کا رونا چیخنا جو ہے وہ کرائی فار ہیلپ ہے، یعنی اس کو کوئی پرابلم ہے جس کو وہ شیئر کرنا چاہتی ہے، جس کا وہ حل چاہتی ہے، جس پر وہ کوئی کنسلٹیشن چاہتی ہے، جس پر وہ کوئی بھروسے والا آسرا چاہتی ہے، ماں سے، باپ سے، کسی تھیراپسٹ سے۔ تو تھیراپسٹ کے پاس تو کیونکہ تھیراپیوٹک سکلز ہیں، وہ تو اپنے کلائنٹ کو یہ ساری سہولیات میسر کر سکتا ہے۔ اور میں نے جب اس کی انکل سے یہ بات کہی کہ یہ فنکشنل کیس ہے، اس کو آپ سائیکو انالیسس کے سیشنز آپ کراؤ، سائیکو ڈائنامک جو سائیکو تھیراپی ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، تو یہ بالکل بہتر ہو جائے گی، یہ اپنے آپ کو ماڈریٹ کر لے گی، یہ اپنے آپ کو مینج کر لے گی، بیلنس کر لے گی، اور یہ کام اور کمفرٹ ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ افورڈنگ نہیں ہیں، اور یہ لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، یہ لوگ بہت فاصلے پہ رہتے ہیں، اور یہ لوگ اس کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، آپ ہمیں کوئی انتہائی شارٹ کٹ بتاؤ۔ تو پھر میں نے ان کو صرف ایک ایڈوائس کیا کہ اس کی والدہ اس کے ساتھ دوستی کر لے، اور اس کے ساتھ آج کل سردیوں کی راتیں ہیں، اس کے ساتھ الگ روم میں سویا کرے، اور اس کے ساتھ ایک کلوز فرینڈ کی طرح کا بیہیو کرے۔ اگر یہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، تو اس سے پریشان نہ ہو، اور نہ ہی اس کو چپ کرائے، اس کو رونے کا موقع دے، اس کو چیخنے چلانے دے، تاکہ اس کے اندر کی جو گھٹن ہے، جو حبس ہے، جو اس کے اندر کی جو تنگی ہے، تاکہ اس سے اس کو خلاصی ملے۔ اور جیسے ہی وہ اپنی ماں کو بھروسہ مند پائے گی، جیسے ہی وہ اپنے اندر اعتماد اور بھروسہ جانے گی، تو وہ اپنے ماں کے ساتھ اپنے دل کے مسئلے کو، اپنے دل کی بات کو، اپنی گھٹن کو کہہ پانے کے قابل ہوگی، اور جیسے ہی وہ اپنے من کی بات کو کہنے میں کامیاب ہو جائے گی، تو اس کا پرابلم بھی سیٹل ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خود سے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، اور اتنی خطرناک اور سخت ادویات پیشنٹس کو اپنی مرضی سے نہیں دینی چاہیے۔ کنسلٹنسی ضرور کر لینی چاہیے متعلقہ جو فیلڈ ہے، جو پروفیشن ہے اس سے، اور سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جو پراپر فیلڈ ہے، جو پراپر پروفیشن ہے، اس کے پاس جا کر مدد سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے، تاکہ پراپر ایڈوائس ملنے پر پراپر علاج ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔